1 سال کے بعد دوبارہ ہم پاسٹر سیم کے گھر میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہیں، اور آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ کرسمس دراصل جس طرح سے اس کو رسم سمجھا جاتا ہے، یہ رسمی تہوار نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے، یہ پوری تاریخ کے اوپر مسلط ہے، دنیا کی تاریخ، بلکہ کائنات کی تاریخ مرتب ہونے سے پہلے، باغ عدن مرتب ہونے سے پہلے، باپ آدم اماں ہوا کے تخلیق ہونے سے پہلے، بنائے عالم، ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا گیا ہے، بنائے عالم سے پیشتر سے یہ مخصوص ہو گیا تھا، یہ مقرر ہو گیا تھا کہ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے ایک نجات دہندہ جائے گا جو انسانی جسم اختیار کرے گا، جو مجسم ہوگا۔ اور پیدائش کی کتاب میں خدا باپ نے خود اماں ہوا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے، اور وہ وعدہ پھر آج سے 2022 سال پہلے پورا ہوا، جب بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وہ نجات دہندہ جس کے انتظار میں اقوام تھی، جس کے انتظار میں جیوش تھے، یہودی تھے، وہ موجود ہوا اور اس نے جنم لیا، جس کی آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم بھی پوری دنیا کے ساتھ مل کر اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ کرسمس ہے کیا؟ کرائسٹ ایکسماس، مسیح کا مجسم ہونا۔ کرائسٹ کون تھا؟ کرائسٹ خدا باپ کی وہ حص تھی جس کے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساری محبت مجسم ہو جائے تو وہ کرائسٹ بنتا ہے۔ پھر یہ خدا کا کلمہ تھا، اور یہی وہ کلمہ ہے جس سے وہ کہتا ہے کن۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے وہ کن کہتا ہے، یہ طاقتور کلمہ ہے، یہ خدا باپ کی، یہوہ خدا کی پوری قدرت اس میں سمیٹی جاتی ہے، پوری محبت اس میں سمیٹی جاتی ہے، تو پھر مسیح بنتا ہے، پھر وہ کلمہ سامنے آتا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کے وسیلے سے، جس سے وہ کہتا تھا روشنی ہو جا، اور کیا ہوا؟ جب خدا باپ نے فرمایا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا پانی پانی سے جدا ہو جائے، ہو گیا۔ اس نے فرمایا زمین اپنے اندر بیجدار پھل رکھے، پودے رکھے، ہو گیا۔ سب کچھ تخلیق کا سارا کام ہو گیا۔ اور وہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ سوائے آدم کو یا اماں ہوا کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے، باقی تمام کام خدا باپ نے فرمایا اور ہو گیا۔ اور اس فرمان کے پیچھے کام کون کرتا تھا؟ اس فرمان کے پیچھے جو کام کرتا تھا، جو اس کلام کو، خدا باپ کے حکم کو وجود میں لاتا تھا، وہ اس کا کلمہ تھا۔ اور کلمے کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ انجیل مقدس سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ اب وہ کلمہ جب وجود لیتا ہے، متجسد ہوتا ہے، متجسم ہوتا ہے، جسم لے کر، انسانی جسم لے کر زمین پر آتا ہے، تو اس کے آنے کی ظاہری، اس کے آنے کی فزیکل نتائج کیا ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آج میں تھوڑی سی ذرا ورڈ سکیل یوز کروں گا، چونکہ سارے اسکالر ہی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ورنہ میں بہت سمپل بولتا ہوں، میں پنجابی چی شروع ہو جانا ہوں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ اس کے آنے کی وجہ تھی، ایک تو اس کے آنے کا فوری اثر کیا ہوا؟
اس کے آنے کا فوری اثر یہ ہے کہ اس کا آنا جب ہم اس کو تمثیلی طور پر دیکھتے ہیں تو فرشتوں نے آ کے گڈریوں ہی کو خبر کیوں دی؟ پہلے چرواہوں کو ہی خبر کیوں دی؟ چرواہے کوئی سوٹڈ بوٹڈ تو ہوتے نہیں، ان کے لباس بھی تھوڑے بسیدہ ہوتے ہیں، مہک آتی ہے ان میں سے جانوروں کی۔ فرشتے کہاں؟ گڈریے کہاں؟ آلودہ لوگ کہاں؟ اس میں ایک فلسفی پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا باپ کے وہ فرشتے جنہوں نے آگ کے چرواہوں کو یہ خبر دی، یہ خوشخبری تھی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ چرواہوں کا اس رات دنیا سے الگ تھلگ اندھیرے میں، اندھیر نگری میں ٹھہرے ہونا اس بات کی علامت ہے جو دنیا کو، گناہ آلود دنیا کو ظاہر کرتی ہے۔ گناہ آلود دنیا الگ تھلگ، اور فرشتے آتے ہیں۔ وہ ہیرودیس کے محل میں نہیں گئے، انہوں نے ہیرودیس کو خبر نہیں دی۔ وہ سردار کاہن کے محل میں بھی نہیں گئے، اس کو بھی خبر نہیں دی، اس لیے کہ وہ روشنی میں تھے۔ وہ سردار کاہن تو خیر تھا ہی بائبل کا ماہر نا، وہاں تو انہوں نے جانا ہی نہیں تھا۔ ہیرودیس نے قبول نہیں کرنا تھا، وہاں وہ نہیں گئے۔ گڈریوں کے پاس جانا اس بات کی علامت ہے کہ جو دنیا گناہ میں، گناہ آلود ہو کر بھٹک گئی تھی، گم گشتہ تھی، گم ہو گئی تھی، جدا ہو گئی تھی، دور ہو گئی تھی، ان کو سب سے پہلے یہ خوشخبری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا باپ نے جو نجات دہندہ بھیجا ہے، اس کے آنے کی بدولت کیا ہوا ہے؟ آسمان والوں کی زمین والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے پاسٹر صاحب؟ صلح ہو گئی ہے۔ اب آسمانیوں کا زمینیوں کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ جو رابطہ عدن میں ٹوٹ گیا تھا، جو تعلق عدن میں ختم ہو گیا تھا، جو رشتہ عدن میں ختم ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، وہ فرشتوں کے گڈریوں کے پاس آنے سے دوبارہ بحال ہو گیا۔ کرسمس کے مقاصد کیا ہے؟ اوپر سے معافی آتی ہے۔ ملاکی، پیدائش سے لے کے ملاکی تک نبوتیں ہوتی رہی، اس کے بعد 450 سال کا وقفہ ہے، کوئی نہیں آیا، بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر اس رات فرشتوں نے آ کے جو خبر دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اوپر سے معافی جاری ہوئی ہے، اور یسوع کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر خدا باپ نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم جو گناہ آلود زندگی گزارتے تھے، ہم جو جدا تھے، ہماری جو رسائی نہیں رہی تھی، ہم جو پہلے ہمارے ماں باپ آدم اور اماں ہوا عدن میں روبرو خدا باپ سے باتیں کرتے تھے، اس صلاحیت سے جو محروم ہو گئے تھے، وہ صلاحیت بحال ہوتی ہے اس طرح سے۔ اوپر سے معافی نامہ آتا ہے، اوپر سے صلح نامہ آتا ہے۔ جب ہم فرشتوں کا گیت پڑھتے ہیں، ہوش عالم بالا پر ہوش آنا، اور زمین پر کیا؟ جن سے وہ راضی ہے، صلح۔ اوپر سے صلح آئی ہے، اوپر سے معافی آئی ہے، جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر ہمیں معافی ملی ہے تو ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں۔ اور کرسمس منانے کا، نئے کپڑے لیں، خداوند کی برکت ہے، لیں، خریدیں، گھر میں کھانے بنائیں، ڈیکوریشن کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس سے پہلے تیاری کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے؟ کہ اگر کسی بہن بھائی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کوئی ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اس کے ساتھ صلح کرنے۔ اوپر سے آئی ہے صلح نامہ، اوپر سے آیا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر سے آیا ہے، خدا باپ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے معاف کرنا ضروری ہے۔ کرسمس میں شمولیت روحانی طور پر تبھی ہوگی، میں نیا کوٹ پہن کے بہو بن کے سامنے آ جاؤں، کرسمس پہ بھنگڑے ڈالتا پھروں گلیوں میں، وہ کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو دکھ دیا ہے، کوئی مجھ سے ناراض ہے، وہ نہیں مانتا
میرا فرض ہے میں جا کے اسے کسی بھی بہن بھائی سے صلح کروں، اس کو یہ خبر دوں کہ صلح آئی ہے، صلح نامہ آیا ہے، معافی آئی ہے۔ دوسرا یہ، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے غریبوں کے گھر میں، گڈریوں کے گھر میں پیغام آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوشیدگی میں دیکھیں۔ آج کل بڑا نیٹ پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اتنے اتنے بڑے تھیلے بنا کے جناب غریبوں میں بانٹ رہے، یہ جی کرسمس گفٹ ہے۔ وہ بھائی پورا سال کون دیندا انہوں نے؟ اگر تو نے بیوہ کو تھیلا پکڑا دیا، تو یسوع کو دکھا رہا ہے یا گورے کو دکھا رہا ہے جس سے تو نے پیسے لینے؟ کریڈٹ تو اس کا ہے جو تجھے ڈالر بھیج رہا ہے۔ تو اپنے دل سے یہ تیاری کریں، اگر میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس 2 کرتے ہیں، تو میں اپنے کسی غریب دوست، کسی غریب بہن بھائی کو وہ دے کے اس کو اپنے ساتھ برابر کھڑا کروں، اس کے ساتھ محبت بانٹوں۔ وہ بھی میری نہیں ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، اس نے میسج دیا ہے، اس نے پیغام دیا ہے۔ یہ گڈریوں کے پاس فرشتوں کا آنا ہے چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اوپر سے صلح نامہ آیا ہے، اوپر سے معافی آئی ہے، اوپر سے دوستی آئی ہے۔ اب جو اس ساری چیز کا محور ہے وہ کلمہ ہے۔ ابھی ہم آیت نمبر 14 کو دیکھیں گے، کوئی اگر پڑھنے میں مدد کرے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ میں یوں مرقوم ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آمین۔ اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر۔ فضل کیا ہے؟ فضل ایک بہت بڑا پیکج ہے جس کے اندر معافی آتی ہے، محبت آتی ہے، نگہداشت آتی ہے، برداشت آتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں فضل کے اندر آتی ہیں، تو فضل کا پیکج مکمل ہوتا ہے۔ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی بھی کرنی ہے تو وقتی نہیں کہ صرف چرچ جن میں ملاقات ہو گئی تو جی ہیپی کرسمس، میری کرسمس، پھر دل سے، سچائی سے معاف کرنا ہے، سچائی سے دوستی کرنا، پھر کرسمس روحانی طور پر ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جلال کیا ہے۔ خاص بات آج کی جو ہے وہ جلال کی ہے۔ جلال کا شعور ہم بڑے گیت بھی گاتے ہیں، تیرا جلال، تو جلال لے۔ بھئی ہمارے پاس کب جلال ہے؟ ہم تو خاک کے ہیں، وہ جلال کا مالک ہے۔ دیکھنا ہے ہمیں، یہ کریکٹر یہ اپنانا ہے کہ اس کو جلال ملے۔ ہم اسے دے نہیں سکتے، وہ مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جلال ہے کیسا اس کا؟ سب سے پہلی بات، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا۔ جلال، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی طاقت جلال میں پنہا ہے، اور کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابھی ذرا جلال پہ غور کرنا ہے ساروں نے، کیا کیا ہو رہا ہے، جلال کہاں کہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، مقدسہ ماں مریم مقدسہ الشبہ کے گھر جاتی ہے، تو ان کے میڈیکل ریسرچ یا تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ مقدسہ الشبہ کو 6واں مہینہ تھا، لیکن بچہ ان کے موومنٹ نہیں کرتا تھا، موومنٹ نہیں کر رہا تھا جیسے کہ میڈیکل کے مطابق کرنی چاہیے تھی۔ شاید اس کو ابلیس نے دبا رکھا تھا، یا چونکہ منصوبہ نجات تھا، اس میں 2 طرفہ جنگ شروع تھی۔ ابلیس بھی اپنی پوری فورس کے ساتھ لڑائی میں تھا، اور خدا باپ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کو تھا۔ یسوع بھی پیدا نہیں ہوا، مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں ابھی ابتدا ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، مقدسہ ماں مریم بزرگہ الشبہ کو سلام کرتی ہیں، تو مارے خوشی کے کیا ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں بچہ خوشی کے مارے اچھل پڑتا ہے۔ یہ ہے جلال یسوع کا۔ اور جلال، بادشاہوں کی ہسٹری آپ دیکھتے ہیں، سارے بادشاہ جلال والے ہوتے ہیں۔ دنیاوی جلال ہوتا ہے تبھی وہ بادشاہ ہوتا ہے۔
دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بادشاہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر بادشاہ نہیں ہوتا. پیدا وہ نارمل بچہ ہی ہوتا ہے. بے شک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اسے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، جنگیں لڑنا پڑتی ہیں. پہلے اسے سپاہی بننا پڑتا ہے، خون اپنا بھی بہانا پڑتا ہے، لوگوں کا بھی، پھر جا کے پتہ نہیں کس مرحلے پہ جا کے بادشاہ بنتا ہے. اور میرے یسوع کا جلال کیا ہے؟ وہ پیدائشی طور پر بادشاہ ہے. وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے. یہ جلال ہے اس کا، پیدا ہی بادشاہ ہوتا ہے. دنیا کا سکندر اعظم دیکھ لیں، سب سے بڑا بادشاہ، یہ مغل بادشاہ، پتہ نہیں کون، انگلینڈ کے بادشاہ جارج اول، جارج دوم، پنجم، پتہ نہیں کہاں تک. پیدا بادشاہ نہیں ہوئے، پیدا وہ عام بندے ہی ہوئے. بعد میں اگر مطلب پلوٹا ہے تو باپ کی نظر پڑی، پہلے ولی عہد بنا، بعد میں بادشاہ بنا. شہزادہ چارلس اب 70 سال کا، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہو کے اب ملکہ مری ہے تو اسے بادشاہت ملی. یہاں یہ صاحب بادشاہوں کا بادشاہ، وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے. یہ ہے اس کا جلال. پھر ہر بادشاہ ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے. یہ کیسا بادشاہ ہے؟ ماں بھی کنواری اور باپ جسمانی کوئی نہیں، جسمانی باپ کوئی نہیں. یہ ہے اس کا جلال. اس طرح سے وہ اپنے جلال میں پیدا ہوا ہے. یہ تھے دنیاوی طور پر جسمانی آنکھوں سے دیکھنے والے جلال، لیکن جو جلال اس کا آسمان پر ہے وہ دیکھتے ہیں. آسمان پر کیسا جلال ہے اس کا؟ یہاں اس کی صورت انسانی تھی، وہ کامل انسان تھا، کامل خدا تھا، اور مکمل اس کا جسم ہماری طرح ہی تھا. وہ درد بھی محسوس کرتا تھا، وہ خوشی بھی محسوس کرتا تھا، وہ دکھ بھی محسوس کرتا تھا، اسے بھوک بھی لگتی تھی، اسے پیاس بھی لگتی تھی، وہ تھکتا بھی تھا. یعنی اس کے اندر ایک مکمل انسان والی ساری کی ساری صلاحیتیں، ساری کی ساری اہلیتیں موجود تھی. آسمانی جلال کیسا ہے اس کا؟ یہ تو اس کا جسمانی جلال تھا، کیونکہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. اکثر ہمارے ہاں یہ ایک بدعت کا وسیلہ بنا ہوا ہے، بلکہ یہ پہلی فرسٹ سینچری سے ہی یہ بدعت چل پڑی تھی کہ کچھ لوگ، 3 بدعتیں ہیں مشہور: گناستیت، مومیت اور عروسیت. اس میں وہ کیا کہتے تھے کہ یا تو وہ انسان ہو سکتا ہے یا خدا ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے. آج کل بھی کچھ لوگ بہکے ہوئے کہ یسوع کا جسم جو تھا وہ جلالی تھا، نورانی تھا. او بھائی، کامل انسان ہونے کے لیے جسم کو مکمل جسمانی ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا. تو مکاشفہ میں دیکھتے ہیں 14ویں آیت سے شروع کریں گے، پہلے باب کی، اس کا آسمانی جلال کیسا ہے. اس اختیار تو اس نے زمین پر بھی بڑا ظاہر کیا ہے. مردے کن کہہ دیا، تلیتا کومی، عربی میں دیکھو تو کن، کڑیے اٹھ جا. جب تو اس کو کہا تبیتا کو، کن، لڑکی یائر کی بیٹی کو، 12 سال کی بیٹی تھی، اٹھ جا، تلیتا کومی، عربی میں کن، پنجابی چ اٹھ کڑیے، ایویں مری پئی. یہ تھا اس کا جلال. لازر قبر میں سے باہر آ جا. اور لازر جس کی امید ختم ہو چکی تھی، وہ حمد کرتا ہوا باہر آ گیا، قبر میں سے باہر آ گیا. یہ تھا اس کا جلال. اب دیکھتے ہیں آسمان پر اس کا جلال کیسا ہے. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے. یہ ساری کی ساری علامتیں اس کے جلال کی، یہ ساری اس کے جلال کی علامتیں، ان کو باری باری دیکھیں گے. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات. آدم ذات، ابن آدم. یسوع نے اپنے آپ کو جہاں بھی مخاطب کیا ہے ابن آدم، آدم ذات. جب فلپس نے کہا خداوند ہمیں باپ کو دکھا، تو وہ کہنے لگا
جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ آدم ذات کامل انسان۔ اور جب ہم کرسٹولوجی پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع کی اور بڑی صفات ہے، یعنی اس وقت جب پکڑے گئے تو تمام رومی سپاہیوں سے بھی قد اونچا تھا، شکل ماں اپنی ماں جیسی تھی، مقدسہ ماں مریم جیسی شکل تھی۔ ہاں جی، ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات کا سا ایک شخص دیکھا، یہ اس کا جلال شروع ہونے لگا ہے، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اور اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جون جولائی میں سورج کی طرف دیکھا نہیں جاتا، اور وہ جو سورج بنانے والا ہے اس کی تاب کیسی ہوگی؟ دیکھا اس کا جلال، کیسا جلال ہے، کمال جلال ہے اس کا۔ یہ ساری چیزیں اس کے جلال کی علامتیں ہیں، 7 چراغدان، 7 ستارے، یہ ساری اس کی اتھارٹیز ہیں، یہ بھی اس کے جلال کے پیکج میں ہے۔ 7 چراغدان بھی اس کی اتھارٹی میں ہے، 7 ستارے بھی اس کی اتھارٹی میں ہیں، 7 کلیسیائیں بھی اسی کی اتھارٹی میں، کیونکہ ابھی جو یوحنا میں ہم نے پڑھا، کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر نہیں پیدا ہوئی، اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور اس کے واسطے پیدا ہوئی، سب کچھ اس کے واسطے پیدا ہوا۔ اس لیے ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ ایک جگہ پہ خداوند کو آزمانے کے لیے یہودیوں نے پوچھا، کیا کیسر کو جزیہ دینا یا ٹیکس دینا روا ہے؟ یسوع نے کہا مجھے سکہ دو، رائج الوقت۔ تھوڑا لمبا ہے آج کلام، برداشت کرو گے؟ اوکے، سکہ منگوایا، پوچھا یہ کیا ہے؟ سکہ ہے جی، اس کے اوپر تصویر کس کی ہے؟ کیسر کی ہے۔ خداوند فرماتے ہیں جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے اور وہ خدا کو دو۔ اپنا اپنا چہرہ ایک دوسرے کو دکھائیں۔ کس کی صورت ہے یہ؟ کس کی صورت ہے؟ اس نے کس پر پیدا کیا ہے؟ اپنی شبیہ پر، اپنی صورت کی مانند پیار کیا ہے۔ میں تو سارے کا سارا اس کا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ کیسا جلال ہے اس کا؟ ہمارا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، اسی کی صورت پر پیدا ہوئے، اس کے واسطے پیدا ہوئے، اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے، یہ جلال ہے اس کا۔ اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اب دیکھنا ہے کلام کے مجسم ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تو آلریڈی دوسری چیزوں کو مجسم کر رہا تھا۔ خدا باپ جو کہتا تھا وہ جسم اختیار کرتا جاتا تھا۔ جتنا کریشن کا کام ہوا کلمے کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے ہوا، تو وہ تو سب کچھ ہو گیا تھا۔ اب اسے انسانی جسم لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ انسانی جسم لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کلمے کو انسان کا جسم لینا کیوں پڑا؟ انسان کو تو اس نے اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے بنایا تھا، پھر یہ اس جیسا سیم جسم لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایسی کمزور چیز کے اندر سمانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ موت کو گلے لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دکھ اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے لیے اگر ہم شریعت کو دیکھیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں روت کی کتاب میں، جب نومی اور روت مواب سے واپس آتی ہیں تو وہاں پر بوئز سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں ایک قانون تھا، ان کی زمین جو تھی وہ کسی نے قبضہ کر لی ہوئی تھی۔ قانون یہ تھا شریعت کا کہ اگر کسی کو چھڑوانا ہے، کسی کو آزادی دلوانی ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہو، اس جیسا ہو، اس کے قبیلے میں سے ہو، اس کی قوم میں سے ہو، اس کی ذات میں سے ہو۔
ورنہ خدا باپ نجات کے لیے براہ راست بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. خدا باپ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. کسی فرشتے کی جرت پڑی کہ خدا باپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، جو بھی کیا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ چیلنج کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ انسانی جسم لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج کے کرسمس میں یہی سیکھنے کی ضرورت ہے، یہی سیکھنے کی چیز ہے. پھر ہم کرسمس میں شامل ہوں گے کہ کلمے کو یا کلام کو، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں وجود میں آ رہی تھیں، جو خود خالق کا کردار کر رہا تھا، اسے انسانی جسم، اپنے مخلوق جیسا جسم لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ خدا جتنا محبت کرنے والا ہے اتنا ہی وہ اپنے قانون کا بھی اٹل ہے. وہ اپنی شریعت، اپنے قانون میں، ورنہ وہ ویسے بھی کہہ سکتا اچھا اتنے انبیاء آ گئے ہیں، بہت سارے شہید بھی ہو گئے، چلو میں آپ کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. نہیں، اس نے اپنی عدالت کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا. محبت کی، اپنا جگر نکال کے مجسم کر کے بھیج دیا اور معاف کر دیا، تاکہ اس کی عدالت کو، اس کے عدل پر بھی انگلی نہ اٹھے. کفارہ اپنے پاس سے دے دیا. اب اسے ضرورت کیا تھی؟ اب کیا ضرورت تھی؟ کیوں کفارہ خود سے دینے کی ضرورت پڑی؟ شریعت یہ تھی، شروع سے یہی شریعت کا تقاضا تھا کہ کوئی سگا رشتہ دار، سگا بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تائی کا بیٹا ہو جائے، چاچے کا بیٹا ہو جائے، ماسی کا، پھوپھی کا، خاندان میں سے ہو، وہ چھڑائے گا، وہ کفارہ ادا کرے گا. اب یسوع کو اس طریقے سے پیدا ہونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ تو براہ راست بھی آ سکتا تھا جس طرح اب آئے گا. اب آئے گا، اب پورے جلال کے ساتھ آئے گا، فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ آئے گا، پوری چمک دھمک کے ساتھ آئے گا. کیا ہوگا کہ پہاڑ تڑک جائیں گے اس کے آنے سے، اتنا جلال ہوگا. لیکن اس طرح سے اتنی کمزوری میں چھوٹا انسان بن کر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی کلمے کو جو خود تخلیق کر رہا ہے. کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ شریعت تقاضا کرتی تھی، خدا کی محبت کہتی تھی کہ میں اس کو معاف کروں. تعلیمات کے لیے، سکھانے کے لیے، راستہ تیار کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے. مقدس یوحنا تک آتے رہے، یوحنا استباغی تک انبیاء کرام آتے رہے، تعلیم دیتے رہے، راستہ تیار کرتے رہے. آنے والا ہے. ضرورت کیا تھی؟ آنے والے کی ضرورت کیا تھی؟ آنے والے کی ضرورت یہ تھی کہ میں جو گناہگار ہوں، میرے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی میرا بھائی ہو، جس کے اندر میرے جیسا خون ہو، جس کے اندر میرے جیسی خصوصیات ہوں، جس کے اندر میرے جیسی کمزوریاں ہوں، جس کے اندر میرے جیسی صلاحیتیں ہوں، لیکن وہ گناہ سے پاک ہو، اس کے اندر گناہ نہ ہو. انبیاء کرام آتے رہے، بڑے بڑے، بلکہ بزرگ داؤد تو یہاں تک برگزیدہ ہوئے کہ خدا باپ نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے دل کے موافق شخص مل گیا ہے. لیکن وہ دل کے موافق شخص میں بھی ایک کمزوری تھی، اور اسی گناہ ساتھ تھا. وہ راستے میں آتا تھا. باپ ابراہیم ایک حکم پر بغیر تحقیق کیے گھر بار چھوڑ کر چل پڑے. اسی طرح سے انبیاء نے بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن کمی کہاں آتی تھی؟ جہاں نجات کا ذکر آتا تھا وہاں رشتہ دار چاہیے تھا، انسان چاہیے تھا. اس لیے خدا باپ نے جو بنائے عالم سے پیشتر فیصلہ کر رکھا تھا، پھر یہ وقت آ گیا کہ وہ مسیح سے کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ مخصوص کیا ہوا تھا. وہ خدا باپ کی اپنی ہی قدرت، اپنی ہی محبت، اپنی ہی شفقت مجسم تھی، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، مسایہ کہا جاتا ہے، مسح کیا ہوا کہا جاتا ہے، مخصوص کیا ہوا کہا جاتا ہے. پھر جب وقت آیا، خدا باپ نے یہ دیکھا کہ میں ان کے بیچ میں بھی رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ساتھ بھی رہا ہوں، میں ان کو آگ کے ستون بن کر روشنی بھی دیتا رہا ہوں، میں نے ان کے لیے سمندر کو بھی 2 حصے کیا، دریا کو بھی 2 دفعہ 2 حصے کیا، بڑا کچھ کیا ہے. لیکن جب ان کی معافی کی، ان کی نجات کا ذکر آتا ہے، وہاں تقاضا اٹھ جاتا ہے، وہاں بات کھڑی ہو جاتی ہے
کہ جی کون دے گا کفارہ؟ جتنے ان کے اپنے آئے ان میں تو گناہ تھا۔ پھر اس نے اپنا وہ وعدہ، اپنا وہ منصوبہ نجات جو بنائے عالم سے کیا تھا، جس میں علامتی طور پر ہی وہ بنائے عالم سے ذبح ہو گیا تھا، کیونکہ پلان بن گیا تھا کہ بھائی منصوبہ نجات کی تکمیل کے لیے آپ جا کے ذبح ہوگے، اور اگر وہ براہ راست خدا کی حیثیت سے آتا ہے تو پھر وہ کفارہ نہیں دے سکتا، پھر وہ ہمارا خالق ضرور ہے، پھر وہ ہمارا مالک ضرور ہے، پھر وہ ہمارا سب کچھ ضرور ہے، ہمارا خونی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس لیے پھر اس کو انسانی جسم لینا پڑا، اور اس میں خدا نے طریقہ تولید چینج کر دیا۔ اگر ماں باپ کے وسیلے سے، دونوں کے وسیلے سے کوئی انبیاء کرام پیدا ہوئے تو ان کا موروثی گناہ ساتھ ساتھ آیا ہے۔ پھر خدا نے طریقہ تولید چینج کر کے اسے بغیر جسمانی باپ کے کنواری ماں سے پیدا کیا، تاکہ وہ ہمارا سگا رشتہ دار بنے، ہمارے جیسا انسان بنے، اور اس کے اس طرح آنے سے اس بدعت کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ وہ کامل انسان تھا، کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا۔ بطور کامل انسان اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں، اس نے چیلنج کر کے کہا تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس لیے اس کو ہمارا رشتہ دار بن کے آنا پڑا، اسے ہماری دکھ، ہماری تکلیفیں فیل کرنا پڑی، تاکہ ہمارا کفارہ، ہمارا فدیہ ادا کر سکے۔ اور شریعت کو اس نے منسوخ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت تھی، گناہ ہوا تھا عدن میں، اور گناہ کیسا ہوا تھا؟ اب یہاں چیلنج ہو سکتا ہے کہ جی وہاں آدم نے کوئی خون تو کیا نہیں تھا کہ جو خون کا بدلہ خون سے ہو۔ جب خدا باپ نے اسے پہلے کہا تھا نا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، آدم نے اپنے آپ کو مار لیا تھا، قتل ہو گیا تھا، خون ہو گیا تھا۔ اس لیے اس خون کا قرض چکانے کے لیے، اس خون کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے انسان بننا پڑا، تاکہ ویلڈ ہو کہ ہمارا رشتہ دار ہے انسان۔ اس نے بطور خدا قربانی نہیں دی، اس نے بطور انسان ہمارا رشتہ دار بن کر قربانی دی، کفارہ ادا کیا۔ تب جا کے یہ بات ثابت ہوئی کہ کلام کو یا کلمے کو مجسم ہونے کی ضرورت کیا تھی، وجہ تسمیہ کیا تھی۔ یہ تھی اس کی وجہ، اس کے پیدا ہونے کی وجہ۔ اب ضرور ہے کہ ہم اس کی خواہشات، اس نے اپنا جلال مدم کیا، چھوڑا، پردے میں ڈال دیا، عام انسان بن کے آ گیا، محل میں پیدا نہیں ہوا، چرنی میں پیدا ہو گیا، گندی جگہ پہ۔ اور پھر دوسری ایک بھید کی بات یہ ہے کہ بیت الحم عبرانی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوراک کا، روٹی کا گھر، ٹھیک ہے؟ یہاں روٹی کیسی؟ یسوع جب بھی بولتے ہیں ہمیں اپنی بھیڑیں قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں تم میری بھیڑیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ بیت الحم میں، خوراک والی جگہ پہ، چرنی میں، جہاں بھیڑیں کھانا کھاتی ہیں، وہاں پر پیدا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کلمہ ہم بھیڑوں کی خوراک بن کر، ہمارا کفارہ بن کر، ہمارا فدیہ بن کر، ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم اس کی خواہشات کو پورا کریں۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اور اس کے ساتھ مقدسہ ماں مریم کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، کہ اس نے جب فرشتے کو یہ کہا نا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میں نے تیرے کال کے موافق ہو، تو اس نے اپنی جان کو، زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا، کیونکہ اس دور میں کسی کنواری لڑکی کا حاملہ پایا جانا سیدھا سزائے موت، اور وہ بھی سنسار پتھر مار کے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنے کرسمس کے پروگرامز میں، اپنی عبادات میں، اپنی خوشیوں میں مقدسہ ماں مریم کی قربانی کو یاد رکھیں، اس کی محبت کو یاد رکھیں، اس سے بھی محبت رکھیں، اس کا بھی ذکر ساتھ ہی کریں، اور یسوع کے احکامات کو یاد رکھتے ہوئے دیکھیں۔ اگر ہماری اس نظر میں کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا دیں،
اپنی تیاری کریں، ضرور کریں، بری بات نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر ہم اس کی دوسری بھیڑوں کی کیئر کریں گے تو ہم ویلڈ ہوں گے یا اس سیلیبریشن میں، اس کی بادشاہت میں شامل ہوں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ خداوند خدا آسمانی باپ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں کرسمس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح یسوع چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔